مقامات ہیں. ستر ہزار جہان اور 20,000 عالم ہیں. ان کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو چھپی ہے وہ اسرار میں آئے گی. تو جو چیزیں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ہماری عقل سے ماورا ہیں، وہ اسرار میں ہیں. تو رب تعالیٰ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے، اسے اپنے خواص میں شامل کرتا ہے، اپنے حلقہ دوستی میں جگہ دیتا ہے، تو پھر اس پر کرم نوازی ہوتی ہے. تو اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے. اور رب کے لیے تو بالکل تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن ہمارے لیے پوری دنیا ہوتی ہے. وہ اسی آگاہی سے پھر اسی شخص پر اس پہ زیادہ توکل ہو جاتا ہے. دیکھیے، جب میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے شرٹ کی آپ کو دی. آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر بڑا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے اس کے دفتر میں سے بیٹھ کے کام کرتا ہوا دیکھیں، یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، یا اس کے ایک حصے کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں کی وسعت کیا ہے اور اس کے اختیارات کی وسعت کیا ہے. اور جب کہیں آپ اس کا ایک بڑا حصہ دیکھ لیں گے تو آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح رب تعالیٰ کو ہم غائبانہ طور پہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، اس کی تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے کارخانے قدرت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آ جائے گا تو اس کی عظمت کا اندازہ ہونے لگے گا کہ کتنا بڑا ہے رب. دیکھیے، موت کے بعد جو عالم بالا ہے اس کے اسرار تو روحوں پر نہیں کھلتے، کیونکہ وہ عالم برزخ سے اوپر جا نہیں پاتے. عالم برزخ کے دو حصے ہیں، علین اور سجین. علین میں تو وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اور سجین میں وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال سے ذرا دور رہتے ہیں. تو عالم برزخ اور زمین کے درمیان کے معاملات تو ان کے علم میں رہتے ہیں، لیکن عالم برزخ سے اوپر کے معاملات ان کے علم میں نہیں آتے. جی باقاعدہ. روح تو بذات خود ایک مکمل چیز ہے، اور اس کو ادراک بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیں اس عالم الاسباب میں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ہمارے جسم کو اگر سوئی چبھ ہوئی جائے گی تو ہمیں جسمانی تکلیف کا احساس ہوگا. روحانی کی بات نہیں کر رہا میں، جسمانی تکلیف کہہ رہا ہوں. لیکن روح کو یہ سوئی نہیں چبھو کے ہم تکلیف دے سکتے. تو یہ جو 5 ہمارے حواس ہیں، حواس 5 وہ جسم سے متعلق ہیں، وہ نہیں، لیکن اس کو ادراک ہر چیز کا ہے. عمومی سطح کی بات ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو سے کوئی تکلیف دے تو اس کو کیونکہ اس کو جدوجہد کے خلاف اس کو کرنی چاہیے، اس کو بول دینی چاہیے بیٹھ کے.
دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. اگر ایک شخص نے مجھے ذاتی طور پر کوئی دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، نقصان دیا، تو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے. دوسرا پہلو ہے اس کا اجتماعی. اگر ہمیں بحیثیت جماعت کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو اس کے خلاف جدوجہد ہونی چاہیے. ویکسینیشن کا رہا ہے، ایک اس کی جائیداد پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، ایک اس کو کاروبار کا پیسہ نہیں دے رہا، تو پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں یہی گزارش آپ سے کر رہا تھا. یہ مجھے اس سے سر ظفر اللہ خان کا ایک انٹرویو بڑا پرانا یاد آ گیا. سر ظفر اللہ خان کے عقائد سے ذرا سا ہٹ کے اگر ہم دیکھ لیں، بحیثیت انسان سر ظفر اللہ خان کو دیکھیے. ان سے انٹرویو صاحب نے کیا اور مسلمان قوم کی زوال کی وجہ ان سے پوچھی، تو انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا. پوچھا گیا کہ مسلمان قوم زوال کو کیوں ہے؟ میں نے کہا صاحب ٹالرنس کی وجہ سے. تو جو شخص انٹرویو کر رہا تھا اس نے فوراً کہا کہ صاحب اسلام کی تو بنیاد ہی ٹالرنس پر ہے، تو آپ اسے کیسے وجہ زوال کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جس ٹالرنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انفرادی سطح کی ہے، اور ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ اسلام نے انفرادی سطح پر ٹالرنس سے کام لینے کا تلقین کی ہے کہ آپ درگزر اور تحمل سے کام لیجیے. لیکن اجتماعی سطح پر اسلام ٹالرنس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی شخص نے، پڑوسی نے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ میرے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیا ہے تو میں لڑنے پہنچ جاؤں گا کہ تم نے یہ کیا کیا. اگر اس آدمی کے پرنالے کا پانی کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میرے گھر میں صحن میں گرنے لگا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، دنگا فساد ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شخص کو میں سڑک پر ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے دیکھوں گا تو میں دوسری طرف کر لوں گا. میں ذاتی کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کے جو ہیں جائیداد پہ قبضہ کر لینا، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو میں چھڑا سکوں، اور آپ میں بھی یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے سلیکٹو ہو گئے ہیں اسلام کو سمجھنے کے بارے میں بھی. اگر میں اس کو اس طرح دیکھ لوں کہ اسلام نے مجھے منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے میں جھگڑا نہ کروں، دنگا فساد نہ کروں، اس کی زیادتی کو میں درگزر کر جاؤں، تو یہ جائیداد ہے، مادی چیز ہے، آج ہوگی، آج ہے کل نہیں ہوگی. میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے ہاتھ تو ساتھ تو جائے گی نہیں. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام پہ اس شخص کو معاف کر دوں اور اس جھگڑے کو میں یہیں دفن کر دوں، تو اس کا اجر اللہ سے بے پناہ مل جائے گا. ہمیں جو خدشہ رہتا ہے کہ میرے بھائی نے اگر اس مکان پہ قبضہ کر لیا یا والد نے بنایا تو مجھے اس میں سے حصہ نہیں دیا تو ہوگا کیا. ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس خیال سے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ اس جائیداد کی وجہ سے مجھ سے تعلقات خراب کرنا چاہ رہا ہے، تو میں تعلقات کو بچا لوں، مکان چھوڑ دوں، تو میں اسے کہوں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے.
یہ نہیں لینا. میں رضاکارانہ طور پہ اور خوشی کے ساتھ یہ حصہ اپنا آپ کی فیور میں سرنڈر کر رہا ہوں. میری طرف سے تحفہ سمجھ کے قبول کر لو. دل میں میرے یہ ہے کہ یہ بھائی ہے میرا, اس کے ساتھ تعلقات نہ خراب ہوں جائیداد کی وجہ سے. ہے نا, اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے کر لینا. میں تو تھوڑی سی ڈفرنٹ سی بات کر رہا ہوں کہ نہیں ایسا چلیے یوں کر لیجیے. میں چلیے سمجھانے کو کہتا ہوں کہ آپ کو وہ نقصان دیتا جا رہا ہے. اس کے لیے رسول تو کہتے ہیں اس کے خلاف لڑ. وہ صحابہ کے نے پوچھا جی اس لڑائی میں اگر میں مارا گیا کہتے نہیں وہ دوزخ میں آپ جنت میں جائیں گے. اور وہ صحابہ کے نے کہا حضرت اگر وہ اس کو نے مار دیا تو آپ نے کہا وہ پھر بھی دوزخ میں جائے گا, تم جنت میں جاؤ گے. اب یہ ڈائریکشن کیا ہے اور یہ ڈائریکشن کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث میری نظر سے گزری نہیں ہے, ورنہ میں ضرور اس پہ آپ سے کوئی نہ کوئی عرض کر دیتا. حدیث اور قرآن کے بارے میں کچھ ذرا زیادہ محتاط رہتا ہوں کہ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے کہ اس میں مجھے یاد نہیں پوری طرح تو میں اس کو حوالہ نہیں دوں گا. یہ تو میں نے بالکل نہیں کبھی نہ سنی نہ کبھی پڑھی. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے, ظلم کر دے, تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے, لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور حصہ ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں تو دیکھیے میں کمزور اور طاقتور کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف رب کی بات کر رہا ہوں. سر آبجیکٹ کو گین کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن کرنی پڑے گی. نہیں وہ تو اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف قرآن کوٹ کیا. اچھا, قرآن کے اندر بدقسمتی سے میں نہیں یہ چیز نکال پایا کہ یہ حصہ اپلیکیبل صرف کمزوروں پہ ہے یا طاقتوروں پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب پر ایکولی اپلیکیبل ہے. اللہ نے ہمیں ایک چوائس دی, آپشن دی ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے لوں, اس احتیاط کے ساتھ کہ اس بدلہ لیتے ہوئے میں زیادتی کی طرف نہ چلا جاؤں. تو مجھ پہ کوئی گرفت نہیں, وہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چوائس ہے میرے پاس قرآن کے مطابق. دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس کی سنت یہ ہے کہ دوسرے کو اس کی زیادتی کے لیے معاف کر دیا جائے, تو اس صورت میں اللہ کا پسندیدہ آدمی ہو جاؤں گا. تو اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں بدلہ لے کر انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لوں یا میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں. چوائس میری ہے. پہلی صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں, مجھ پہ کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی. دوسری صورت میں انعام ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں گا. تو چوائس ہر شخص کے پاس, ہر مسلمان کے پاس ہے, جس طرف کو چاہے وہ چلا جائے. اللہ کا مال ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لے جائے. لیکن اب انتظار جو ہے کہ وہ اس کا پسندیدہ بندہ ہو جاؤں گا اور ظاہر وہ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سفر کتنی دیر, یہ کتنی لمبائی ہوگی اس سفر میں, اور جو پہلے اولیاء کرام تھے 1000 سال پہلے یا 1500 یا جتنی بھی دیر, اور آج کے اولیاء کرام میں بھی اسی طرح علم آ جانا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک ٹرینز بن گئی, 3 گھنٹوں کا سفر 1 گھنٹے میں طے کر رہی ہیں. تو اس طرح وہ یا اسے اللہ تعالیٰ وہ علم نہیں دے رہا ابھی اس مرشد کو, فقیر کو اس وقت میں, کہ وہ اس فاصلے کو جو انتظار کا ہے, صبر کا, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, یہ سب جان مال جائیداد اللہ کا ہے,
فاصلہ کم کروا دے، وہ اتنا تو کر لے، باقی اتنی طرف دوسری ترقی چل گئی۔ تو یہ وہی جو داتا گنج بخش کہتے تھے، وہ 1000 سال پہلے کہتے